الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم بلغنا رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خدا را سوئے مشتاقاں نگاہیں پیاب گر نباشت گاہ گاہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ چند منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ لوگوں نے درخواست کی کہ والد صاحب کے ساتھ جو آخری لمحات گزرے اسے بیان فرما دے۔ آئیے درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ شاعر کہتا ہے جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ تو جھوم جھوم کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعاد الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس کاروان انسانیت کو اس کے منزل مقصود تک بحفاظت و سلامتی پہنچانے کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام مختلف جگہ میں بھیجے گئے، جنہوں نے تدابیر تبشیر انذار، دعوت حکمت اور موعظت حسنہ کے ساتھ اپنا فریضہ تبلیغ ادا کیا، اور ان پیغمبران برحق کے لیے صحائف اور کتب سماویہ مشعل راہ بنی، اور توفیق یزدی نے انہیں ہر گام پہ سہارا دیا۔ رشد و ہدایت کے ان قافلہ سالاروں کی تشریف آوری کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا، اور اکناف عالم میں ان کی نورانی شعاعیں بکھرتی رہی، تاکہ وہ رسول محتشم نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خاکدان عالم کی رونق عزیب و زینت بن کے جلوہ افروز ہوئے، جو دعائے ابراہیم خلیل اللہ بھی ہیں، نوید عیسیٰ روح اللہ بھی ہے، جن کی بعثت بابرکت کا انتظار ان سبھی پیغمبروں نے کیا جن سے آپ پر ایمان لانے کا عہد و میثاق اس دنیا میں آمد سے نہ جانے کتنے ہزاروں سال پہلے لیا جا چکا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِهِ لَا تَنصُرُونَّهُ۔ یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے تو تم ضرور ان پہ ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، جو جامع کمالات انبیاء اور مرسلین ہی نہیں بلکہ فخر رسولہ، خاتم پیغمبرہ بن کر اس سلسلے ذہب کی آخری کڑی بن گئے۔ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم لیکن رسول اللہ خاتم النبی، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یہاں وہ اللہ کے رسول اور سب سے آخر میں آنے والے۔ زمانہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک شریعت منسوخ اور ملت معدوم ہوتی رہی، لیکن دین اسلام ایک ہی رہا، اور اسی دین واحد کے دعوت سارے انبیاء و مرسلین نے دی، جو عہد رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے تمام اور کمال کو پہنچ گیا، اور اسلام کی اس ابدی حقیقت کا اعلان اس طرح کر دیا گیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جو اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین چاہے گا اس سے وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں سے ایک بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام 1400 سال سے ہے، 1450 سال سے ہے، تو یہاں سے ان لوگوں کی اس بات کا بھی رد ہو گیا کہ اسلام 1450 سال سے نہیں، بلکہ اس دین واحد کی دعوت حضرت آدم سے لے کر حضور سرور کونین تک لوگوں نے دی۔ حضرات،
آج ہر مومن مسلمان کی یہ خواہش و تمنا ہے کہ وہ صاحب عرفان ایقان ہو جائے، اسے محبوبیت یزدہ اور بقائے رحمہ نصیب ہو جائے، وہ دنیا میں باوقار اور قبر و حشر میں کامیاب و کامران ہو جائے۔ تو یاد رکھیے ارشاد خداوندی کے مطابق اس عظیم مقصد کے حصول کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم تاجدار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطیع و فرمانبردار بن جائے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کو محبوب رکھنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو پہلے میرے مطیع و فرمانبردار بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی محبوب رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت پاک کے تحت صاحب تفسیر روح البیان نقل فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کعب بن اشرف اور ان کے ساتھیوں کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے جواب میں یہ کہا نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ چنانچہ کعب بن اشرف اور ان کے ساتھیوں نے جب یہ کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں تو خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب سے فرما دیا کہ اے محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ جو لوگ آپ کے وسیلے جلیلہ کے بغیر اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو لوگ آپ کے دامن رحمت کو چھوڑ کر پھر بھی اپنے آپ کو اللہ کا پیارا سمجھتے ہیں، جو لوگ آپ کے اطاعت و فرمانبرداری کیے بغیر بارگاہ خداوندی میں قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو بتا دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کو محبوب رکھنا چاہتے ہو، اے لوگو اگر تم اللہ کو عزیز رکھنا چاہتے ہو، اے لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو پہلے میرے مطیع فرمانبردار بن جاؤ، اور جب تم میرے تابع فرمانبردار بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی دوست رکھے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہیں جنت عطا کرے گا، تم بھی دونوں جہاں میں فلاح عظیم پانے والے ہو جاؤ گے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی پائی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شیر رضوان الہدیٰ حضور سرکار فیضان الہدیٰ، خاندان حسن پیا، خانقاہ بن شریف، حضور سید شاہ فیضان الہدیٰ قادری۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات، والد صاحب کی وفات سے پہلے بنگلہ دیش کے کچھ مرید اور ان کے خلیفہ ہندوستان آنے والے تھے، اور بار بار والد صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ آپ عید کے موقع میں پنڈ شریف میں رہیں گے کہ نہیں، کہ آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں گا۔ والد صاحب نے کہا میں اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا، آپ بعد میں فون کیجیے گا۔ ایک دو دن کے بعد پھر فون کیے کہ کیا آپ عید پنڈ شریف میں کریں گے تاکہ میں آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں گا، کیونکہ میں الوداع کی نماز آگرہ سیدنا بابا کے یہاں پڑھوں گا اور عید کی نماز اجمیر شریف میں پڑھوں گا، اور اس کے بعد پنڈ شریف حاضری ہوگی۔ تو والد صاحب نے کہا آ جائیے، زیارت ہو جائے گی، ملاقات ہو نہ ہو لیکن زیارت ہو جائے گی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خاندان مصطفیٰ حضور سرکار رضوان الہدیٰ قادری، وصیت سرکار رضوان الہدیٰ قادری، سرکار فیضان الہدیٰ قادری۔ والد صاحب کی وفات 10 محرم کے صبح میں ہوئی، 10 رمضان کے صبح میں ہوئی۔ 9 رمضان کو والد صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ عید کے لیے، حالانکہ وہ ایک دو روز پہلے بول چکے تھے کہ عید کے لیے چچا کے یہاں پیسہ لگا دو، میں ٹالتا رہا، لیکن 9 رمضان کو انہوں نے کہا کہ پیسہ لگائے کہ نہیں، تو میں نے کہا لگا دوں گا۔
تو والد صاحب نے کہا نہیں ابھی اسی وقت لگا دو. میں ان کے سامنے بیٹھا اور اپنے چچا کے یہاں عید کے لیے پیسہ بھیج دیا. پھر انہوں نے کہا کہ حاتم ڈرائیور جو انتقال کر گیا اس کے گھر والے کو بھی کچھ پیسہ لگا دو. میں نے کہا لگا دوں گا. نہیں تم ابھی لگا دو. تو میں نے حاتم ڈرائیور کے پریوار والوں کو بھی اسی وقت پیسہ لگا دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فلاں دکان میں کچھ پیسے باقی ہیں, فلاں جگہ پیسے باقی ہے. جہاں جہاں کچھ پیسہ باقی تھا والد صاحب نے اس دن سب بتا دیا اور سب کچھ بتا دیا کہ وہاں جا کے دینا ہے. میں والد صاحب سے بیٹھ کے بات ہی کر رہا تھا, اچانک یکایک دل میں ایسا لگا کہ والد صاحب کو اپنے سینے سے لپیٹ لوں اور خوب چوموں. پھر دل میں خیال آیا کہ اس طرح سے باتیں تو والد صاحب سے ہمیشہ ہوا کرتی تھی, لیکن آج اس طرح سے بے چینی اور تڑپ کیوں ہو رہی ہے کہ والد صاحب کو گلے سے لگا لوں. پھر دل میں خیال ہوا کہ آج والد صاحب کے پاس بیٹھ کے اتنا اچھا لگ رہا ہے, اتنا اچھا تو کبھی نہیں لگتا تھا, لیکن آج ایسا کیوں لگ رہا ہے. اب میں انشاءاللہ روز والد صاحب کے پاس بیٹھا کروں گا. یہ دل میں خیال ہی آ رہا تھا. اس کے بعد اور بھی بہت سارے باتیں ہوئی. بہن کے متعلق بھی باتیں ہوئی کہ انہیں عید میں آنے کے لیے ضد کر رہے تھے. بہن کہہ رہی تھی کہ میری یہ پہلی عید ہے, میں اپنے سسرال میں کروں گا. لیکن والد صاحب نے کہا نہیں تم کو عید پنڈ شریف میں ہی کرنی ہے. اب بہن کہہ رہی تھی نہیں میں عید سسرال میں ہی کروں. تب والد صاحب نے کہا نہیں تم عید پنڈ شریف میں ہی کرو گی, کیونکہ میں انتقال کر جاؤں گا تو تم ضرور آؤ گے. شام کے وقت والد صاحب بازار گئے بڑی بہن کے ساتھ میرے, اور حیدرآباد میں ٹولی چوکی میں ایک نورانی لباس دکان ہے جو صرف کرتے کا کپڑا, شیروانی اور صدری کا کپڑا وغیرہ بیچتے ہیں. وہیں گئے, کچھ کپڑا وغیرہ خریدے, ناپ دیے. اس نے کہا کہ 26 تاریخ تک آپ کو سی کے دیں گے. والد صاحب گھر لوٹے اور والدہ سے کہے کہ ٹیلر نے کہا ہے کہ 26 تک کپڑا دے دے گا, لیکن میں وہ کپڑا نہیں پہن سکوں گا. مجھے تو نہیں بولے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, خاندان مولا علی سرکار رضوان الہدی قادری. اس کے بعد 10 رمضان کی صبح میں والد صاحب کی آنکھ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی. پھر میرا چھوٹا بھائی منجلا بھائی بعد میں کویت سے حیدرآباد ہوتے ہوئے پنڈ شریف پہنچا, اور والد صاحب جو کرتا سینے کے لیے دیے تھے وہ کپڑا کو لیتے ہوا آیا. والد صاحب کا کپڑا جبکہ اکثر ہم لوگ کو ہوتا نہیں تھا, ڈھیلا ڈھالا ہوتا تھا کیونکہ وہ ہم سے لمبے تھے, اور ان کا کپڑا ہم کو کبھی ہوتا نہیں تھا. ایک بار ایک منجلے بھائی کی شادی میں ہم والد صاحب کا کرتا پہن لیا تو پورا ہم کو جھولا کی طرح ہونے لگا, تو ہم اتار دیے کہ سائز فٹ نہیں ہو رہا. تو والد صاحب کا کپڑا ہم کو نہیں ہوتا تھا, لیکن وہ جو کپڑا سلانے کے لیے دیے تھے, جب وہ بھائی حیدرآباد جب اترا اور وہاں سے کرتا لیتے ہوئے جب پنڈ شریف آیا, تو اس کرتا کو جب ہم لوگ اپنے بدن پہ ڈالے, ہم اور میرے منجلے بھائی, تو بالکل ہی فٹ ہو گیا. ایسا تکبیر, نعرے رسالت, کرامات رضوان الہدی. گویا ان کو معلوم تھا کہ عید کے موقع پہ غم کے ماحول رہے گا اور یہ لوگ کپڑا وغیرہ سلائیں گے نہیں, تو والد صاحب کے جانب سے یہ کرتا پاجامہ ایک آخری تحفہ, ایک آخری عیدی بیٹے کے لیے سلا کر کے چلے گئے. تو دعا ہے اللہ رب کریم والد صاحب کے درجات کو بلند فرمائے, کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے, اور ان کی قبر سے لوگ فیض و برکات حاصل کرتے رہے. آئیے اب کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کریں.